السلام علیکم ویورز. میرے جو آفس کے ساتھی ہیں حسن نثار فشل کے، وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ میں اپنے کالمز آپ کے ساتھ شیئر کروں. اچھا، ٹھیک بات. یہ ایک میں کالم پڑھ رہا ہوں. آج پہلا کالم آپ سمجھ لیں اس پروگرام کا. یہ اس کتاب کا حصہ ہے، اور کتاب یہ شائع ہوئی تھی جب پاکستان کی 50ویں سالگرہ تھی. یہ میں خبر کو کہوں گا، کلوز اپ میں آپ کو دکھا دیں. ٹھیک ہے، 21 جنوری 1994 میں یہ کالم شائع ہوا تھا. اب ذرا کالم ملاحظہ فرمائیں. فون تو ملاؤ. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا، یہ ذہن میں رکھیں. فون تو ملاؤ. فون تو شام سے ڈیڈ پڑا ہے. اچھا، بتی جلاؤ. لوڈ شیڈنگ کا ٹائم ہے تو چلو پھر چائے ہی بنا دو. گیس بھی نہیں آ رہی. شرم کرو، وہ بھی نہیں آ رہی. یہ ہے پاکستان. اچھا، تو پھر آ کیا رہا ہے؟ 21ویں صدی آ رہی ہے. ہو کیا رہا ہے؟ اس کے استقبال کی تیاری ہو رہی ہے. یہ پہلا پیرا ہے. دوسرا، ایک کہانی ختم ہو گئی. وہ کون ہے؟ گورا سا گھنگری والے بالوں والا. حیرت ہے تمہیں نہیں پتا؟ وہ بابا یہ بہت بڑی بلا ہے، یہ بہت بڑا اسمگلر ہے پاکستان کا. اچھا، اور وہ چچک کے داغوں والا، وہ توند والا، منحوس سی صورت والا، یہ ہے تو سرکاری ملازم، لیکن اللہ معافی کم از کم کروڑ پتی ضرور ہوگا. بیٹی کو 8 کنال کا فرنشڈ گھر دیا ہے، گاڑیاں وغیرہ الگ ہیں. اور وہ جو بھوکے کتے کی طرح کھائے جا رہا ہے، جس نے وگ لگائی ہوئی ہے، اچھا وہ لکیردار سوٹ والا، اس کا تو روزانہ اسکاچ کا خرچی ہزاروں میں ہے. کرتا کیا ہے؟ کنٹریکٹنگ کرتا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، ٹھیکیداری کرتا ہے. اور وہ عورت جو بازوں اور پیٹ کی نمائش کر رہی ہے، وہ کالی ساڑی والی جس پہ گولڈن سی پٹی ہے. لعنت ہے، تم اسے بھی نہیں پہچانتے. تم نے غور نہیں کیا اس کے کالے اور گرے سینڈلز کی ایڈی 18 کیرٹ گولڈ کی ہے. یہ ایک مشہور اداکارہ ہے. کوئی اسمگلر، کوئی رشوت خور، کوئی اچکا، کوئی گانے والی. تم تو کہہ رہے تھے تم نے جینٹری کو پارٹی پہ بلایا ہے. پاکستان میں یہی تو جینٹری ہے پاگلا. دوسری کہانی ختم ہوئی. کالم 1 ہے، اور اس کالم کا عنوان ہے 21ویں صدی کی تیاریاں. اب اگلا. یار ایک بات تو بتاؤ، پوچھو، یہ لاس اینجلس کہاں ہے؟ او، جہاں زلزلہ آیا ہے. وہ تو مجھے بھی پتا ہے. یہ ہے کس ملک میں؟ امریکہ میں. اور کہاں؟ وہی امریکہ، نیو ورلڈ آرڈر والا. ہاں ہاں، وہی امریکہ. وہی امریکہ جسے سپر پاور کہتے ہیں. ہاں بھائی وہی. معاف کرنا، مجھے تو یہ سپر پاور نہیں، اسٹوپڈ پاور لگتی ہے. بھلا یہ کیسی پاور ہے جو فطرت کی، قدرت کی ایک انگڑائی بھی نہ سنبھال سکی؟ ان کی ساری سپر پاوری ایک ہلکا سا زلزلہ بھی نہ روک سکی. بات تو ٹھیک ہے. نیکسٹ. اچھا، کچھ سنا تم نے؟ کیا پی ایم ہاؤس میں بجلی غائب ہو گئی؟ واہ، کیا اعلیٰ حکمت عملی ہے. اس میں حکمت عملی کہاں سے آ گئی بھائی؟ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تم کوشش تو کرو سمجھانے کی. رہنے دو. نہیں پلیز مجھے ایجوکیٹ کرو. بے وقوف، یہ گوریلا ایکشن ہے، حکومت کا کمانڈو ایکشن. ہر طرف اندھیرا کر کے، اندھیر نگری کر کے 21ویں صدی کو اس طرح گھیریں گے کہ جیسے کوآپریٹو والوں نے متاثرین گھیرے تھے. نیکسٹ. واہ کیا مزیدار اور زوردار خبر ہے. کیوں، کیا ہوا؟ کروڑوں روپے کی منشیات پکڑی گئی. وہ تو چھوڑو، اصلی بات بتاؤ. مجرم بھی پکڑا گیا یا نہیں؟ بالکل پکڑا گیا. کون؟ وہی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ٹرک ڈرائیور. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آلہ قتل مل جانے پہ پولیس کہے قاتل پکڑا گیا. اور یہ تو معمولی کارندے ہوتے ہیں. وہ پھر رہنے دے یار، چپ کر، موٹ رکھ، پی جا. آخری آئٹم 21 جنوری 1994 کے لکھے ہوئے کالم کا. میٹرک فرسٹ ڈویژن. یس سر.
ایف اے فرسٹ ڈویژن، یس سر. بی اے بھی فرسٹ ڈویژن، یس سر. ایم اے بھی فرسٹ کلاس، آف کورس سر. بہت اچھا ایکیڈیمک ریکارڈ ہے تمہارا، تھینک یو سر. اچھا یہ بتائیں سلطان ٹیپو کب شہید ہوئے تھے؟ 1965 کی جنگ میں. جان میجر کون ہے؟ پاک فوج کے مشہور میجر جو شاید اب کرنل ہو گئے. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا نام بتائیں، قائد اعظم. اپنا قومی ترانہ سنائیں، سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے. مطلب یہ ہے کہ تھرو آؤٹ فرسٹ ڈویژنر نسل جو ہے اس کے جنرل نالج کا یہ عالم ہے کہ سلطان ٹیپو 65 کی جنگ میں شہید ہوا. جان میجر اس وقت پرائم منسٹر تھا گریٹ برٹن کا. اور پاکستان کا پہلا وزیر اعظم کون؟ قائد اعظم. یہ ہے اس ملک کا تعلیمی حال. اگلا کالم کل صحیح.